بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 755 ہے اور آج 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی سورہ انفال کی، آیت نمبر 49، 50 اور 51، 49، 50 اینڈ 51۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ اذ جب یقول کہتے تھے المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ تھا، غرہ دھوکے میں ڈال دیا، ہؤلائی ان کو، دینہم ان کے دین نے، ومن اور جو کوئی یتوکل بھروسہ کرے علی اللہ اللہ پر، فإنا تو یقیناً اللہ عزیز نہایت غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب کہ یتوفا جان قبض کرتے ہیں الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ فرشتے مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور کہتے ہیں چکھو عذاب الحریق جلانے والا عذاب، ذالک یہ بما بسبب اس کے ہے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ لیس بظلام ظلم کرنے والا نہیں للعبید اپنے بندوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب ان منافقوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی عقیدے اور ایمان کی کمزوری تھی، جب انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو جنگ بدر کے موقع پر دیکھا تھا اور کافروں کی تعداد کی کثرت کو دیکھا تھا، اس وقت یہ کہا تھا کہ غر هؤلاء دینہم، ان مسلمانوں نے دین نے ان کو غرور میں مبتلا کر دیا۔ یہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے غالب ہو کر رہیں گے۔ ان مسلمانوں کو غرور گھمنڈ کے چکر میں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آخر کس سے مقابلہ کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ یہ 313 1000 لوگوں کے مقابلہ کرنے کی ہمت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ان کے دین حق کی وجہ سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی، جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں یوں کہا گیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ منافق لڑکتے بیگن ہیں، ان کو ایمان کی طاقت کا اور رب ذوالجلال کی قدرت کا علم و احساس کا۔ رب ذوالجلال کے ہاں سروں کو گنا نہیں جاتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں اللہ نے فرمایا، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مومنوں کے پاس تقوی، توکل اور انابت اللہ کی جو آفاقی قوتیں ہیں، ان قوتوں سے وہ کافر اور مشرک اور منافق محروم ہیں۔ اسی آیت
میں اس آیت میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اس حقیقت کو جان لینا اور مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، اس کے فیصلے اور ارادے بھی غالب ہیں، اس کی تدبیریں بھی غالب ہیں، اور اس کے ہر کام میں حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں حق کی مدد کرتا ہے۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کمزور اور چھوٹی سی جماعت کو جو حق کی حامل ہے اس طاقتور جماعت کے مقابلے میں غالب کر دیتا ہے جو تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں نکل، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے مومنوں میں سے بنا دے۔ اللہ کی رحمت اور رزق کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ جب آسمان کے دروازے پر اسے لے کر آتے ہیں تو دربان کہتے ہیں کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر وہ اسے مومن کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے گمشدہ شخص کے لوٹ کر آ جانے سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ روحیں اس سے ان لوگوں کا حال پوچھتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ گئے تھے، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں۔ وہ کہتی ہیں انہیں چھوڑو، یہ دنیا کی غم میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ نووارد روح کہتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو مر گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں اسے اس کا ٹھکانہ ہاویہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا۔ اور جب کافر قریب المرگ ہوتا ہے یعنی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے عذاب کی طرف چل، تو اللہ سے ناراض ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ تو وہ نکل پڑتی ہے جیسے سڑے مردار کی بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کتنی خراب بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1833۔ کافروں کی روح قبض کرنے اور ان کے چہروں اور پشتوں پر مارنے کی جو بات کہی گئی ہے، اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت کافروں کو ان کے کفر پر عذاب دیا جائے گا اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کافروں کا یہ حال جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو آپ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے اور خوفناک اور دردناک ایسا منظر دیکھیں گے جو ناقابل بیان ہے۔ فرشتے ان کی پیٹھوں اور منہوں پر لوہوں کے گردوں سے ماریں گے اور ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو سخت تکلیف کے ساتھ نکالیں گے، اور وہ فرشتے کہتے ہوں گے کہ دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ سخت ترین عذاب اور دردناک مار جو تمہیں ماری جا رہی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اور تم نے کفر اور جس ظلم کا تم نے ارتکاب دنیا زندگی میں کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ برے اعمال کے ارتکاب کے لیے یہاں ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا، بما قدمت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے انجام دیا، جبکہ برے اعمال میں دوسری اعضاء بھی شریک ہوتے ہیں، مثلا آنکھ وہ بھی گناہ کرتی ہے، کان بھی گناہ کرتے ہیں، زبان بھی گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ظلم جو ہے برے مناظر دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پیر بھی گناہ کرتے ہیں، مگر صرف یہاں ہاتھ کا استعمال کیا گیا۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ چونکہ اکثر اعمال ہاتھ سے انجام پاتے ہیں اسی لیے صرف یہاں ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو سزا دے رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفر اور ظلم اور دیگر گناہوں کے بدلے میں جو سزا اور عذاب دیتے ہیں وہ سزا انصاف پر مبنی ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ظلم کا شائبہ نہیں ہوتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بتائی، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے لیکن انسان ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے حاکم اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق دلائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان میں کبھی ظلم کو تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے پس تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. صفوان بن سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کچھ بیٹوں سے اور انہوں نے اپنے آبا سے جو ایک دوسرے کے عزیز تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لی تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں وکیل ہوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کو اور آیات ربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.